رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ اگر پڑھ لے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ یا پریشانی یا دقت نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے۔ دکھاوے کی بات کر رہے ہو، دکھاوے کا تو یہ عالم ہے، اگر تم نوٹ دینے آتے ہو نا تو 500 کا نیچے اور 10 کا دے کے جاتے ہو۔ 500 کا کیوں رکھا نیچے؟ کیوں رکھا ہے؟ دکھاوا نہیں ہے کیا؟ یہ ساری چیزوں میں دکھاوا، مگر آقا فرماتے ہیں آقا کی زندگی کو دیکھو پیارے، پھر اپنی زندگی کو روشن کرنا۔ آقا کی غلامیت حاصل کرنے والے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو؟ ناساز جانتے ہو؟ طبیعت خراب جسے بولو طبیعت خراب۔ حضرت عثمان غنی ملاقات کے لیے گئے۔ کہاں گئے؟ ملاقات کے لیے۔ اور تم تو دعا کر دو کل مرتا ہو آج مر جائے، مگر وہ عیادت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ او بیٹا، او لال پینٹ بیٹھ جاؤ۔ عیادت کے لیے گئے تو جو بھی قرآن کی آیتوں نے پڑھنا تھی پڑھی اور پھونک دی، دم کر دی، اور میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرنے لگے۔ بولے انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے پورا بھروسہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، تم عیادت کرنے جاتے ہو؟ کب جاتا عیادت کرنے؟ اگر کسی کا گھر خریدنا تو، کسی کی زمین خریدنی ہے تو پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کھانا اپنے گھر اور کلی ان کے گھر ہے، تو کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیادت کی، عیادت کے بعد چلے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے دی۔ کیا دے دی بولو؟ 2 تھیلیاں۔ اور تمہیں اگر اس کا گھر لینا، زمین لینا نا تو 50,000 روپے چادر کے نیچے سرکا دیے، لو گھبرائیو مت، اٹھاؤ بعد میں تیرا گھر میں ہی لوں گا۔ حضرت عثمان غنی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دی اور چلے۔ جب چلے، توجہ رکھنا میری طرف دیکھو، جب چلے اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بولے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ رکھو۔ یہ جملہ اپنے گھر جا کے بیٹیوں کو بتانا، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ رکھو۔ کہا عثمان غنی ضرورت پڑے گی دوا وغیرہ کے لیے، کہا جس کی زندگی اب بچی نہیں تو ضرورت کیا؟ کہا تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو ضرورت پڑے گی۔ او لوگوں، تم اپنی بیٹیوں کو اگر دو تو یہ باتیں دو، مگر تم کیا دیتے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا لو تمہاری بیٹیوں کے کام میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے او بھائی عثمان ذرا سنو، جمعے کا دن تھا، ایک مرتبہ نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اگر جس کی بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ اگر پڑھ لے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ یا پریشانی یا دقت نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو قرآن کی یہی سورت اس کا حل بن کے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہا اور بھائی عثمان، کہا بھائی عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو گھٹی میں پلایا ہے کہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے جس وقت تک کہ سورہ واقعہ پڑھ نہ لیں۔ ہے کسی کی بیٹی؟ سکھایا بیٹی کو، بتایا بیٹی کو، کیا بتاؤ گے؟ ابا تو اتنا بڑا بیٹیوں کا دشمن ہے، قرآن کی صورتیں دے گا، اتنے بڑے موبائل دے رکھے، جوان بیٹیوں کو موبائل دے دیا،
اور موبائل کیوں دیا؟ یہ کون سا کام آئے گا؟ ابا کی آنکھوں پہ چربی ہے، اماں کی آنکھوں پہ چربی، اللہ برکتیں فرمائے، اماں کی آنکھوں پہ چربی. دیکھتے نہیں ہو تم حالات؟ کس کی، رکھ دو بیٹا، کس کی بیٹی ایسی ہے جو موبائل کے بغیر اس کا پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر موبائل نہیں چلائے گی تو؟ ہے. اور 10 باپ یہاں ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. کیوں دیا موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو جوان بیٹی کو موبائل کی ضرورت ہے؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں؟ فیس بک چلائے گی کہاں؟ یوٹیوب دیکھے گی کیا؟ ارے آج اتنے فون آتے، اتنے فون، شرم و حیا غیرت ختم. وہ لڑکی کان کھول کے سن لو، نبی کا غلام اپنے آپ کو بتاتے ہیں نمازی ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، مگر شادی ہو تو اس کی بیٹی آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہے، بغیر دوپٹے کے ہے، سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، پہناوا ناچنے والی عورتوں کا پہنے پڑی ہے، چلنے کا ڈھنگ ناچنے والی عورتوں کا ہے، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ناچنے والی عورتوں کا ہے. یہ سارے پہناوے بتاؤ کس کے ہیں؟ تم تو نبی کے غلام ہے. نبی کی بیٹی کا پہناوا تمہاری بیٹی کے پاس ہوتا، حسین کی بہن کا پہناوا تمہاری بیٹی کے پاس ہوتا، غریب نواز کی بیٹی کا پہناوا تمہاری بیٹی کے پاس ہوتا، حسین صابر پاک کی ماں کا پہناوا تمہاری ماں اور بیٹی کے پاس ہوتا، غوث پاک کی ماں کا پہناوا تمہاری ماں اور بیٹی کے پاس ہوتا، مگر ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تم دیکھ لو، یہ اتنا پہناوا اگر بگڑا ہے تو یہ موبائل کی دین ہے. نوجوانوں اور بزرگوں سنو، اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو بیٹیوں سے موبائل لے لو، اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، دینی کتاب دو. فاطمہ کا پہناوا، فاطمہ کا کھانے کا ڈھنگ، فاطمہ کا چلنے کا ڈھنگ، فاطمہ کا پہننے کا اوڑھنے کا ڈھنگ. ارے بیٹی ہماری کھائے فاطمہ کا ڈھنگ، بیٹی ہماری سوئے تو ڈھنگ فاطمہ کا، جاگے تو ڈھنگ فاطمہ کا، سارے کے سارے ڈھنگ فاطمہ کے. ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد. سبحان